السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ذاکر نائک صاحب کو جزا دے اور برکت بھی دے۔ انہوں نے اسلام کی بڑی اس معنی میں خدمت کی ہے کہ اسلام کے علاوہ جو باطل مذاہب ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ مناظرے بھی کیے ہیں اور انہیں شکست بھی دی ہے، بہت سارے لوگوں کے اسلام میں داخلے کا سبب بھی بنے۔ اس حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے۔ اس معاملے میں ان سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان سے بعض اخطاء موجود ہیں اور غلطیاں موجود ہیں۔ اچھا، رہی اس کے بعد جو ہے نا ان کی دوسری جہت جس کا تعلق اسلام کے داخلی مسائل کے ساتھ ہے، جیسے فرقہ پرستی کے مسائل ہیں، مسلک کے مسائل ہیں، فتویٰ بازی ہے، فتویٰ دینا، اور اسی طرح فقہ اور اصول تفسیر، اصول حدیث، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا میدان نہیں ہے۔ اس حوالے سے ان سے رہنمائی لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ ایک طرف نیم حکیم ہو اور ایک طرف حکیم ہو، تو کوئی کہے کہ نیم حکیم کو چھوڑ کے نیم حکیم کے ساتھ پاس چلے جائیں، تو کوئی دانا آدمی نہیں کہے گا۔ تیسری بات یہ ہے، یا دوسری بات تیسری جو بھی ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ روایت پرست ہیں، تو جو سماجی گناہ ہوتے ہیں اور دین بیزاری ہے اور دین کے سے جان چھڑانا اور دین کے احکامات کا انکار کرنا اور انکار حدیث اور اس قسم کی جو گمراہی ہیں، ان سے وہ دور ہیں۔ اس میں بھی ان کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے۔ جیسے وہ پاکستان میں ہے تو انہوں نے کئی ایسے گناہوں اور خرابیوں کی طرف رہنمائی کی ہے، گفتگو کی ہے ایسے موضوعات پر، یہ بہت اچھا ہے۔ اس سے جو دین بیزار لبرل لوگ ہیں اور اس قسم کے گمراہ لوگ ہیں تو ان کا رد ہوتا ہے، اور چونکہ ان کی شہرت ہے، عالمی شہرت یافتہ ہے، تو ان کا ایسا کہنے سے جو سیاسی لوگ ہیں ان پر بھی وہ اثر ہوتا ہے جو میرے جیسے لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسی چیزوں میں ان کی تعریف بھی کی جائے گی، سپورٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے خیر پھیلتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن صرف مسلکی طور پر گمراہ لوگ نہیں ہیں، اہل بدعت نہیں ہیں، بلکہ اس وقت ہمارے بہت بڑے دشمن لبرل لوگ بھی ہیں، سیکولر لوگ بھی ہیں، ہمیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں عقیدے کی اور منہج کی خرابیاں موجود ہیں۔ جیسے مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ سب صحیح ہیں، یہ نہ کہو کہ میں ہی صحیح ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں بھی صحیح ہوں۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ صاحبہ کو گالیاں دینے والے صحیح ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قادیانی صحیح ہے؟ کیا قبر پرست جو قبروں پہ جا کے چڑھاتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ تو اس قسم کی جو مسائل ہیں اس میں ان کی غلطیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایسے جو شخص ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں علماء میں اختلاف اس لیے ہو جاتا ہے کہ جو ان کی خدمات دیکھتے ہیں نا اسلام کے حوالے سے، تو اس کے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے، تو وہ اس کی تعریف ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے خیر بہت پھیل رہی ہے۔ ایک جانب جو ہے نا وہ اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے ان کا بہت فائدہ ہے اور بڑی خدمات ہے۔ دوسرے شخص کے جانب میں دوسرے شخص کی نگاہوں میں اس کی جو دوسری جانب ہے جس میں اس کی غلطیاں ہوتی ہیں عقیدے کی، تو وہ اس کے سامنے ہوتی ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس شخص سے بچنا چاہیے۔ تو اس میں اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایک تو یہ کہ علماء جنہوں نے ان پر نقد کیا ہے، نہ تو ان کی نیت غلط ہے یا نہ ان کی بات غلط ہے، اور نہ ہی جنہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے یا تعریف میں کلمات کہیں ان کی بات غلط ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ وہ بالکل مسلکی اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہیں اور ان کی ہر بات صحیح ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ غلو ہوگا، مبالغہ ہے۔ تو اس میں دونوں طرف کے علماء کے ذہنوں میں ایک ایک پہلو ہوتا ہے۔ ہاں، حکمت عملی سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے، یا کس پہلو کو ترجیح دے کے سپورٹ کی جائے یا نہ کی جائے، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن علماء پر اس وجہ سے طعن و تشنیع کرنا کہ یہ ذاکر نائک کو سننے سے منع کر رہے ہیں، اس کا اٹھنے بیٹھ نہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں اس کا ایک پہلو ہے جس میں واقعی ذاکر نائک صاحب میں غلطی ہے، تو انہوں نے اس پہلو کو ذرا زیادہ اہمیت دی ہے۔ دوسروں نے ایک اور اس کا پہلو دیکھا تو اس کو ذرا زیادہ ترجیح دے دی ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، نمبر ایک یہ بتا رہا تھا ایسے علماء سے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غلطیاں ہیں اور صحیح مذہب اور موقف یہ ہے۔ تیسری بات ہے کہ ہمیں لبرل اور جو سیکولر لوگ وغیرہ ہیں ان کے مقابلے میں ذاکر نائک صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ چوتھی بات ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا باطل مذاہب ان کے رد میں
جو ہے نا ان کے جو جیسے وہ حوالہ جات پیش کرتے ہیں دیگر کتابوں کا، ان کو دیگر مذاہب کی کتابوں پر انہیں دسترس، اس طرح کی چیزوں میں جو لوگ اس کے محتاج ہیں، جن کی فیلڈ ہے، تو وہ اپنا عقیدہ پڑھنے کے بعد اس حوالے سے ان سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔